میں ڈاکٹر اسمت النساء گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز حسینی علم کی اردو لیکچرر۔ آج ہم ہماری نصابی کتاب معیار ادب اردو برائے زبان دوم اردو کے حصہ نثر میں سے چوتھے مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی رواداری کا مطالعہ کریں گے۔ اس مضمون کو لکھنے والی مصنفہ ہیں ڈاکٹر شیلا راج۔ ڈاکٹر شیلا راج کا تعلق گردھاری راجہ پرشاد باقی عرف بنسی راجہ کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد راجہ پرتھوی راج محکمہ زراعت آندھرا پردیش کے ناظم تھے اور ڈائریکٹر ایگریکلچر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام سمترا دیوی تھا۔ یہ 9 جنوری 1940 عیسوی کو حیدرآباد کے محلے حسینی علم میں پیدا ہوئی تھی۔ آبائی وطن حیدرآباد ہے۔ ابتدائی تعلیم حیدرگڑھ ہائی اسکول حیدرآباد میں حاصل کی اور 1957 میں میٹرک کامیاب کیا۔ کوٹھی وومنس کالج سے PUC اور گریجویشن کیا۔ 1964 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے MA اردو کیا۔ تاریخ میں بھی ماسٹر ڈگری رکھتی ہیں۔ حیدرآباد کی سماجی، معاشی اور ثقافتی ترقی کی تاریخ 1869 تا 1911 عیسوی کے عنوان سے تحقیقی مقالہ پیش کر کے 1982 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1964 عیسوی میں ان کا تخرج بحیثیت اردو لیکچرر محبوبیہ جونیئر کالج ایبٹس پر عمل میں آیا۔ ڈاکٹر شیلا راج اپنے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے مورخ ہیں اور سلطنت آصفیہ سے جذباتی وابستگی رکھتی ہیں۔ آصف جاہی حکمرانوں کی مذہبی رواداری اور بے تعصبی کے واقعات کو انہوں نے ڈھونڈ کر نکالا اور لکھا۔ آصف جاہی دور حکومت کے سماجی، معاشی اور تہذیبی انتظامات پر ان کی تحریریں وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف شاہان آصفیہ کی رواداری ہندو مسلم روایت کو اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے انعام اول سے نوازا۔ 1981 میں ڈاکٹر شریمتی پرمیلا ٹھاکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں دوران طالب علمی انہوں نے اردو میں اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا مضمون مرزا غالب کے عنوان سے 17 جولائی 1966 کو روزنامہ سیاست حیدرآباد میں شائع ہوا تھا۔ انہیں اردو کے علاوہ فارسی، انگریزی، تیلگو اور ہندی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی کل 8 کتابیں شائع ہوئی ہیں، جن میں 3 تراجم اور 2 مرتبہ کتابیں اور 3 تصانیف شامل ہیں۔ توشہ عاقبت، شاہی شادی، ایک عہد کی کہانی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے دیوان محبوب اور دیوان عالی کو مرتب بھی کیا تھا۔ 17 جولائی 2008 عیسوی کو شیلا ڈکشت کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ تو بچوں، یہ تھا اس مضمون کی مصنفہ ڈاکٹر شیلا راج کا تعارف۔ ڈاکٹر شیلا راج جملہ 8 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور شاعری کے 2 دیوان کی مرتبہ بھی ہیں۔ آپ نے 2 ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں۔ آئیے اب ہم اصل مضمون کی تفہیم و تدریس شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شیلا راج کی ایک مشہور تصنیف ہے شاہان آصفیہ کی رواداری ہندو مسلم روایت۔ اسی تصنیف میں سے ہمارا یہ مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی رواداری سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیلا راج لکھتی ہیں کہ 1724 عیسوی میں نظام الملک آصف جاہ اول نے دکن میں اپنی خود مختار مملکت قائم کی۔ آپ اعلیٰ درجے کے سپہ سالار اور مدبر انسان تھے۔ آپ کے مفادات ملک سے وابستہ تھے۔ ملک کے مفاد کے آگے اپنے اور پرائے میں آپ نے فرق نہیں کیا۔
1763 में मीर निज़ाम अली खान आसिफ जाह सानी ने उमूर सल्तनत की बागडोर संभाली और अपनी खुश तदबीरी से दौलत आसिफिया को जवाल से बचाया, मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा और इसके वजूद को बरकरार रखा। आपके जानशीन सिकंदर जह सालस और नासिरुद्दौला आसिफ जाह राबे के अहद हुकूमत में रियासत के मामलात में अंग्रेज़ी रसूख बहुत बढ़ गया और उन्होंने सल्तनत के नज़्म व नस्क में बेजा मदाखलत शुरू कर दी थी। अफजलुद्दौला आसिफ जाह खामस और मीर महबूब अली खां आसिफ जाह सादर का दौर एक अहम दौर था। इस दौर में कई इस्लाहात हुई। मीर महबूब अली खां के दौर के इख्तिताम तक मुल्क ने ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की। बिलाशुबा मीर महबूब अली खां का दौर एक तग़य्युराती दौर था जो जदीदियत की तरफ गामज़न था। 1911 ईस्वी से अहद उस्मानी की शुरुआत हुई। मीर उस्मान अली खां आसिफ जाह साबिक़ की फितरत में सदाकत थी। आपको ज़ाहरी और नुमाइशी चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। आप नहायत सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। हिंदुस्तान की बड़ी रियासत के फरमारवा होने के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी को नमूने के तौर पर पेश किया। फजूल खर्ची पसंद न थी। आपने आला तबके में मामूली मौक़ों पर पानी की तरह पैसा बहाने की आदत और फजूल खर्ची के इंसदाद की जानिब तवज्जो फरमाई। इस सिलसिले में आपने कोई फरमान सादर नहीं किया, बल्कि ख़ुद माबदौलत ने ही फजूल खर्ची से एहतराज़ करके लोगों के आगे मिसाल कायम की। कई ऐसी काबिल एतराज़ और नाशाइस्ता सरगर्मियाँ जैसे दावतें, नाच और मौसीक़ी की महफ़िलें जो आला ओहदेदारों के दौरों के दौरान एहतमाम की जाती थीं, इन्हें बंद करने का न सिर्फ हुक्म दिया बल्कि नाफरमानी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी की। आसिफ साहब के यहाँ दिगर महाराजा हिंद की तरह ठाट बाट थे, न लिबास शाहाना था, न जवाहरात पहनते थे। लिबास औसत दर्जे का था। आप किफ़ायत शायर थे और ये किफ़ायत शायरी सिर्फ आपकी ही ज़ात तक महदूद थी। अपनी किफ़ायत शायरी के बाज़ लोगों की नज़रों में कंजूस और बख़ील समझे जाते थे। आपने अपने मोतमदी पेशी से मौसम सरमा में एक कंबल खरीद कर लाने के लिए कहा, क्योंकि आपका कंबल बोसीदा हो चुका था। आपने इस बात की ताकीद की कि कंबल की कीमत 15 रुपये से ज़ायद ना हो। ये जानकर कि बाज़ार में कंबल की कीमत 18 रुपया है, आपने इरशाद फरमाया कि मौसम सरमा तो इसी कंबल में गुजर जाएगा, आइंदा साल देखा जाएगा। इस गुफ्तगू के चंद ही लम्हों बाद ही इमाम जामे मस्जिद दिल्ली बादियाब हुए और जामा मस्जिद दिल्ली के सहन के चौथाई हिस्से की तामीर के लिए ताउन की दरख्वास्त की, जिसका तखमीना 4 लाख रुपये था। इमाम की बात सुनकर आला हजरत ने फरमाया कि चौथाई हिस्से की तामीर कराना ऐसा ही होगा जैसे किमखाब में खद्दर का पेवन लगाना, और आपने फ़ौरन हुक्म सादर फरमाया कि ख़जाने शाही से सहन मस्जिद का पूरा फर्श असर नौ तामीर करने के लिए 16 लाख रुपये अदा कर दिए जाएं। अपनी ज़ात के लिए आपको 18 रुपये का खर्च भी गवारा न था, लेकिन मस्जिद की तामीर के लिए थैलों के मुँह खोल दिए। ये थे वो ताजदार दक्कन जिन्होंने ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख़ के सफ़ात में आज भी ज़िंदा है। किसी बादशाह का अवाम के दिलों पर हुकूमत करना और रवादारी जुटाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो बड़ी काबिल क़दर और वसी मालूमात की शख्सियत होगी, बल्कि इस शख्सियत का नेक, मुस्तहकम और अदीमुल मिसाल अमल है जो लोगों के दिलों की गहराई को छू लेता है और जिसका नक्श देरपा होता है। ज़ाहिर है इसकी रियाया का हर तबका, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसे जी जा बादशाह से बेहद खुश रहेगा। आसिफ जाही सल्तनत की यकजहती, अवाम दोस्ती, रवादारी हैदराबाद की इम्तियाज़ी खुसूसियत रही।
لیکن اپنے دور میں میر عثمان علی خان نے غیر مسلموں سے رواداری کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو اپنی نظیر آپ تھیں۔ آپ نے مسجدوں، چرچوں، مندروں، گردواروں، عاشور خانوں اور درگاہوں کی نگہداشت کے لیے عطیے جاری کیے۔ آپ نے علماء، سجادہ نشین، پنڈتوں اور پجاریوں کی سرپرستی کی۔ میر عثمان علی خان نے مندروں کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ مندروں میں روزانہ ہونے والی اور خاص موقعوں پر پوجاؤں کے لیے عطیے دیے۔ جن مندروں کو سالانہ معاش مقرر تھی، ان میں قابل ذکر مندر گولی پورہ، اومکار مندر، مندر بالاجی مادنا پیٹ، مندر شکر باغ اور مندر گولناک تھے۔ بھدراچلم اور تروپتی کے مشہور بالاجی مندر کے لیے سالانہ معاش مقرر تھی۔ سیتارام باغ کی نگہداشت کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس مندر کے پجاری کی وفات کے بعد پسماندگان کی پرورش کے لیے وظیفہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان کے حکم کے مطابق 8 مارچ 1915 عیسوی میں سوامی پرتھوانی بانکر مٹھ کانچی کو 500 روپیہ رخصتانہ اور خلعت میں 2 شالہ دینے کی منظوری دی گئی۔ ان کے علاوہ اننت گری بالاجی مندر، ناندیڑ، رینوکا دیوی مندر ضلع عادل آباد، بیکھنٹ مندر ناندیڑ، دیول مایا رام وغیرہ کی نگہداشت کے لیے بھی معاش جاری کی گئی۔ 1935 عیسوی میں ریاست اندور کی نمائندگی پر گرنیشور مندر کی نگہداشت کے لیے بذریعہ فرمان حکم صادر کیا گیا۔ اس طرح کاکتیہ دور سے تعلق رکھنے والے آثار یعنی ہنم کنڈا کے 1000 ستون کی مرمت کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمان نکال کر ضروری بندوبست کی ہدایت کی۔ میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں ہندو مندروں کے لیے 97,000 روپئے کی مدد، معاش اور 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی جاگیریں عطا فرمائی گئی تھیں۔ حکومت نظام کی جانب سے مندروں کو دی جانے والی گرانٹ اور جاگیروں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان ریسرچ اسکالرس کے لیے آندھرا پردیش اسٹیٹ آرکائیوز اس موضوع پر ریسرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ آرکیوئنگ ریکارڈ موجود ہیں۔ وویکا جی کے ریسٹوراں کے سامنے نواب افسر جنگ کمانڈر اعظم افواج حیدرآباد نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی تھی، جس کے قریب ایک چھوٹا سا دیول واقع تھا۔ جب میر عثمان علی خان کے علم میں اس تعمیر کی بات لائی گئی تو آپ نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً احکام جاری کیے اور مسجد کی تعمیر بند کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ مملکت نظام میں مسلمان ملازمین کو فریضہ حج ادا کرنے اور مقدس مقامات جیسے مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، بغداد، بیت المقدس کی زیارت کے لیے 6 ماہ کی رخصت، خاص مائع تنخواہ پیشگی حاصل کرنے کی سہولت حاصل تھی۔ یہی سہولت عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی تھی، لیکن ہندو ملازمین کو ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ یہ معاملہ اس وقت باب حکومت میں زیر بحث رہا جب رام سوروپ ٹنڈن نامی ایک سرکاری ملازم نے مقدس مقامات کی یاترا کے لیے 6 ماہ کی رخصت خاص اور پیشگی تنخواہ کی عرضی دی۔ اس معاملے کی اطلاع ہونے پر آصف جاہ صابر نے کونسل کی رائے مانگی اور ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے آپ نے ضابطۂ ملازمت میں فوراً ترمیم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چنانچہ 29 جولائی 1934 عیسوی میں ہندوؤں کو بھی یہی سہولت فراہم کرنے کے لیے حسب الحکم اعلیٰ حضرت فرما مبارک اجرا ہوا۔ آصف صابر نے نہ صرف ایک بے مثال ترمیم کی بلکہ ہندو ملازم کو بھی یہ سہولت فراہم کر کے اپنی مذہبی رواداری کی عمدہ مثال قائم کی۔ آصف جاہ صابر نے قدیم روایت کو قائم رکھتے ہوئے سکھوں کے ساتھ بھی روادارانہ سلوک رکھا۔ سکھوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے خاص انتظام تھا۔ ان کی تنخواہیں مقرر تھیں۔ اگر کوئی سکھ لاولد مر جاتا تو پنجاب میں ان کے اعزاء و اقربا میں سے اس کا جائز وارث یا قریب ترین رشتہ دار تلاش کیا جاتا تھا
اور متوفی سکھ کی جگہ اس کو مقرر کیا جاتا تھا۔ اگر وہ وارث یا رشتہ دار نابالغ ہوتا تو ایسی صورت میں سن بلوغت تک متوفی کی نصف تنخواہ بطور وظیفہ اسے ملتی تھی۔ بالغ ہونے پر متوفی کی جگہ پر مقرر کیا جاتا تھا۔ حکومت نظام میں بڑی تعداد میں سکھوں کو پولیس اور باڈی گارڈ کے طور پر ملازمت دی گئی تھی۔ ہندوستان میں قدیم زمانے ہی سے دیوداسیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ عموماً ہندو لڑکیاں ہوتی تھیں جنہیں مندروں کی نظر کیا جاتا تھا۔ یہ لڑکیاں عمر بھر کنواری رہتی تھیں اور جبراً مندروں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ عثمان علی خان کے دور حکومت میں یہ رسم قانوناً موقوف کی گئی۔ اس طرح ان لڑکیوں کو مندروں کی گرفت سے آزاد کرایا گیا۔ ان اشخاص کو جو لڑکیوں کو جبراً دیوداسی بننے پر مجبور کرتے تھے انہیں 2 سے 10 سال کی قید اور جرمانہ عائد کرنے کی سزا تجویز کی گئی۔ ریاست حیدرآباد میں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ یہاں ساہوکار، تاجر، پیشہ اور جاگیرداروں کی بڑی تعداد تھی، جس کا فائدہ زیادہ تر ہندوؤں کو پہنچتا تھا، کیونکہ بڑی تعداد میں ہندو کاشتکاری، تجارت اور اعلیٰ عہدوں سے جڑے تھے۔ میر عثمان علی خان روادار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درد مند دل کے مالک تھے۔ انہیں انسان ہی نہیں حیوانوں کی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی۔ کنگ کوٹھی کے ملازمین سے آپ کا سلوک بہت مشفقانہ تھا۔ محل مبارک کے کسی نوکر کے بیمار ہونے پر اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، اس کی دوا پرہیز کی فکر کرتے اور علاج میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ کو کسی ملازم کا بھوکا رہنا پسند نہ تھا۔ جانوروں کے زخمی ہونے کی صورت میں بھی آپ ویسے ہی فکر مند رہتے تھے۔ رعایا کی خوشی، ان کی شادی بیاہ کی تقاریب اور مذہبی تقاریب میں کھلے دل سے شریک ہوتے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے، میت کے ساتھ چند قدم چلتے تھے۔ انسانی ہمدردی آصف جاہ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھی۔ ایک دفعہ کسی کی مزاج پرسی کے لیے دواخانہ عثمانیہ تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے ایک ایسے غریب آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں پیر کھو چکا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر چمڑا باندھ کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس غریب آدمی کی حالت دیکھ کر آپ اتنے متاثر ہوئے کہ راستے ہی سے کنگ کوٹھی واپس ہو گئے اور اپنے مشیروں سے مشورے کے بعد پنجہ گٹا میں اراضی خرید کر 30 لاکھ روپیوں کی لاگت سے نظام آرتھوپیڈک ہاسپٹل قائم کیا، جہاں مصنوعی اعضاء بنانے اور غریبوں کا مفت علاج کرنے کی سہولت دی گئی۔ میر عثمان علی خان نے ایک اچھے کار ثواب کے لیے پیسہ خرچ کیا، لیکن آپ کا خواب شرمندہ تعمیر ہوا۔ آپ نے تاحیات اپنی رعایا اور ملک کی خدمت کے جذبے سے جو ہاسپٹل قائم کیا تھا وہ اب ایک محض تجارتی ہاسپٹل ہو کر رہ گیا ہے۔ میر عثمان علی خان ہندو مسلم بھائی چارے کے علمبردار تھے۔ غیر مسلموں کو آپ نے یقین دلایا کہ جہاں تک ان کے معاملات کا تعلق ہے، ان کے ساتھ وہی روادارانہ سلوک ہوگا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ جس طرح ان کے دل میں مذہبی پیشواؤں کی عزت و قدر ہے، اسی طرح دوسرے مذاہب کے مذہبی مقتداء کی نظروں میں عزت کے مستحق ہیں، کیونکہ حکومت نظام مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں اور رسومات کا برابر احترام کرتی ہے۔ بحیثیت فرمانروا وہ صلاح کل کی پالیسی پر عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے زیر سایہ مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور ہر مذہب کے معبد کی نگہداشت ان کی آئین سلطنت کا ایک زمانے سے وتیرہ رہا ہے۔ نہ صرف آپ کے آباء و اجداد بلکہ خود ماں بدولت کا شعار رہا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھا جائے۔ اس مشرب پر آپ کے بزرگوں کو ہی نہیں، آپ کو بھی ناز تھا۔ اپنی بے مثل رواداری سے آصف صابر نے ہر قوم و فرقے کی مدد کی۔
تاکہ کوئی آپ کی نوازشوں اور عنایات سے محروم نہ ہونے پائے۔ میر عثمان علی خاں نظام ہفتم کے دور حکومت میں ریاست حیدرآباد نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی، لیکن تعلیم سے آپ کی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے آپ نے اس جانب زیادہ توجہ فرمائی۔ آپ کے دور حکومت میں متعدد اسکول اور کالجز کھولے گئے۔ پرائمری تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے کر معیار تعلیم کو بڑھایا گیا۔ آپ کے دور حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ہے، جس کا ذریعہ تعلیم اردو تھا، کیونکہ حیدرآباد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء کو دوسری یونیورسٹی کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ میر محبوب علی خاں آصف سادس کے دور حکومت میں مسٹر بلنٹ کی تحریک پر یونیورسٹی کے قیام کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، لیکن تعلیمی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ آصف جاہ صاحب کی تعلیمی دلچسپی صرف اپنی ریاست تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ نے بیرون ریاست کئی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں کو فراغ دلانہ امداد دے کر اپنی رواداری اور وسیع نظری کا ثبوت دیا، جن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، شانتی نکیتن، بنارس ہندو یونیورسٹی، اسلامیہ کالج پشاور، آندھرا یونیورسٹی، جامعہ ملیہ بھنڈارکر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پونا اور سر سی وی رامن کی انڈین اکیڈمی آف سائنس بنگلور قابل ذکر ہیں۔ حیدرآباد سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہذا اس یونیورسٹی کی توسیع اور دیگر کاموں کے لیے خاطر خواہ امداد دی گئی۔ شانتی نکیتن کو 1927 عیسوی میں رابندر ناتھ ٹیگور کی درخواست پر 2 لاکھ روپے کا عطیہ دیا گیا، جہاں اس فیاضانہ عطیے سے فارسی زبان کی کرسی قائم کی گئی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی اور انجمن حمایت اسلام کو حضور نظام نے 30,000 روپے کی منظوری صادر فرمائی۔ آپ دونوں اداروں میں امتیاز برت کر بلا وجہ لوگوں کو اعتراض کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ ارباب حکومت نے بنارس ہندو یونیورسٹی کو 30,000 روپیہ اور انجمن حمایت اسلام کو 25,000 روپیہ دینے کی سفارش کی، اسلامیہ کالج پشاور کو 1 لاکھ روپے کلدار کے علاوہ 3.5% والے 50,000 روپے مالیت کے پرائمری نوٹ بھی دیے گئے تھے۔ اس عطیے کے ساتھ یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ اس امداد کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارہ اور یگانگت پر خرچ کیا جائے۔ بھنڈارکر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پونا کو نہ صرف گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے 10,000 روپے کا عطیہ دیا گیا، بلکہ ہندوؤں کی مقدس کتاب مہابھارت کی اشاعت کے لیے بھی گراں قدر عطیہ دیا گیا۔ سر سی وی رام نے بھی اپنی انڈین اکیڈمی آف سائنس بنگلور کے لیے عطیہ دینے کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ایک فرمان کے ذریعے کونسل کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے 2,000 روپیہ کلدار سالانہ چندہ کا حکم دیا۔ اس سے قطع نظر کئی ہندو اور مسلمان عالموں، دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کی قدردانی اور سرپرستی کی، انہیں وظائف جاری کیے، جن میں شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر، سلیمان ندوی، عبدالماجد دریابادی وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے نامور ادیب بھی آپ کی ریاست سے جڑے تھے جنہیں کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی امداد دی گئی۔ آصف جاہی دور حکومت کی امتیازی خصوصیت اس کی روایتی رواداری اور وسیع نظری تھی، جس کا مظاہرہ ان کی رعایا، قربا پروری، مساوات اور ہم آہنگی کی حکمت عملی میں صاف جھلکتا ہے۔ 1933 میں ایک فرمان جاری کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خاں نے فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی مذہب یا قوم کے جذبات کو اپنی تنگ نظری سے ٹھیس پہنچاؤں یا اپنے مذہب میں اتنا غرق ہو جاؤں کہ میں متعصب سمجھا جاؤں۔
میری اور میرے آبا و اجداد کی ہمیشہ یہ حکمت عملی رہی ہے کہ نہ صرف دنیا کے تمام مذاہب کو بغیر کسی فرق اور امتیاز کے ایک سمجھوں، بلکہ تمام مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی اور مساوات کے ساتھ پیش آؤں، ویسے ہی جیسے دودھ میں شکر۔ آخر میں متذکرہ بالا حقائق کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر عثمان علی خان آصف صاحب ایک نیک دل، ہمدرد، فیاض، غربا پرور، حریص، مدبر اور روادار انسان تھے۔ آپ کی ریاست حیدرآباد کی ایک بے مثال تہذیب تھی، ایک کلچر تھا اور اس کا اپنا نظم مملکت۔ آپ کی سلطنت میں ہندو بھی تھے، سکھ، عیسائی، پارسی اور مسلمان بھی تھے، اور یہ سب شیر و شکر کی طرح رہتے تھے۔ نہ کبھی ہندو مسلم فساد ہوا، نہ کبھی خون کی ندیاں بہیں، نہ کبھی یہاں تعصب کو بڑھاوا دیا گیا۔ تمام رعایا آصف جاہ صاحب کی رواداری کا دم بھرتی تھی۔ خود آصف جاہ صاحب مساوات اور یکجہتی پہ یقین رکھتے تھے اور سب کے ساتھ آپ کا یکساں سلوک تھا۔ 1935 تک حیدرآباد ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ بتدریج حیدرآباد کی سیاست میں ہلچل ہونے لگی۔ تحریک آزادی کی سرگرمیاں سارے ہندوستان کی طرح یہاں بھی بڑھ گئیں۔ کانگریس، ہندو مہاسبھا، انجمن اتحاد المسلمین، جو رضاکاروں کی تنظیم تھی، ابھرنے لگی۔ جمہوریت کے حامی حیدرآباد کو انڈین یونین میں ضم کرنا چاہتے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کو مملکت اسلامیہ میں تبدیل کرنے کی کوشش میں تھی۔ خود ریاست حیدرآباد کے حاکم آزاد رہنے پر اصرار کر رہے تھے۔ بساط سلطنت پر بتدریج فرقہ پرست عناصر کا تسلط بڑھنے لگا۔ انہوں نے ملک میں تشددانہ سرگرمیاں بڑھا دیں، جس کی وجہ سے مسلم ہندو فسادات ہونے لگے۔ ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑ دینے کے بعد صورتحال اور بدل گئی، جس کے لیے خود اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان تیار نہ تھے۔ ریاست میں ہونے والے واقعات سے براہ راست ان کا تعلق نہ رہا۔ یہی حیدرآباد کی بہت بڑی ٹریجڈی تھی، جو میر عثمان علی خان کو بہت مہنگی پڑی۔ آپ کے اطراف جمع بے ایمان، غدار اور غلط رائے دینے والے لوگوں نے، جنہیں خود ماں بدولت نے روزی روٹی دی، دربار میں عزت بخشی، ان پر بھروسہ اعتماد کیا، انہوں نے ہی آصف صاحب کو دغا دی۔ 1938 سے 1948 تک پیش آنے والے واقعات سے آپ سبھی واقف ہیں، یہاں ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہ ماضی کی تاریخ کے وہ اوراق ہیں جن میں میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کی رواداری گم ہو کر رہ گئی ہے۔ راجہ نرسنگھ راج عالی کے مطابق اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دکن کو ہے شاہ عثمان پہ فخر اے عالی، دکن کو ہے شاہ عثمان پہ فخر اے عالی، ہمیں یہ فخر ہے، ان کا کوئی جواب نہیں۔ تو بچوں، آپ نے آج خاندان آصفیہ کی رواداری کے بارے میں جانا۔ اس مضمون میں ڈاکٹر شیرا راج نے مختلف واقعات کے ذریعے سے آصف جاہی بادشاہوں کی صفات اور رواداری و حب الوطنی کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ اس مضمون میں چند مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے اب ہم اس مضمون پر ایک اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو یہاں ایک عبارت کی تشریح کر کے بتاؤں گی، باقی 2 عبارات کی تشریح آپ خود کر لائیں گے۔ اس مضمون میں سے پہلی تشریح کے لیے عبارت دی گئی ہے۔ نمبر 1، امور سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور انہیں اپنے خوش تدبیری سے دولت آصفیہ کو زوال سے بچایا۔ یہ عبارت دی گئی ہے، اس کی ہم اب تشریح کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم حوالہ لکھیں گے۔ یہ عبارت مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کی رواداری سے لی گئی ہے۔ اس کی مصنفہ ڈاکٹر شیلا راج ہیں۔ اس عبارت کی تشریح یہ ہوگی کہ اس عبارت میں شیلا راج نے نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ کی رواداری کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے دوران حکومت اپنی تدبیروں سے دولت آصفیہ کے زوال سے بچایا اور حیدرآباد کو خوب ترقی عطا کی۔ تو بچوں، یہ ایک نمونہ تھا بحوالہ متن تشریح کے لیے۔ اب آپ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کو خود حل کر لائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے
ہندوستان کی بڑی ریاست کے فرما روا ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اور سوال نمبر 3 ہے، میر عثمان علی خان روادار ہونے کے ساتھ ایک دردمند دل کے مالک تھے۔